اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری گفتگو امام حسین علیہ السلام کے تاریخی سفر مدینہ سے کربلا کے سلسلہ میں جاری ہے۔ تو آج آپ خدمت میں امام علیہ السلام کا ایک خط جو امام علیہ السلام نے مکہ کی سرزمین میں بصرہ کے لوگوں کے نام لکھا، اور اس میں سے کچھ خواص قسم کے افراد ہیں جن میں سے تاریخ نے اور خصوصاً تاریخ طبری والے نقل کیا ہے۔ ان میں سے ایک مالک ابن مسمہ ہیں اور دوسرے منذر ابن جارود ہیں۔ تو یہ خواص جو لوگ تھے ان کے نام بالخصوص، اور جو بصرہ کے باقی لوگ ہیں ان کے نام بالعموم امام علیہ السلام نے اپنے اس خط کو جو ہے اپنے نامہ کو تحریر فرمایا، اور یہ نامہ تحریر فرما کے ایک قاصد کے ذریعے امام علیہ السلام نے بصرہ کے لوگوں کی طرف بھیجا ہے۔ اس خط کے اندر سب سے پہلے امام علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و تمجید فرمائی، اور توحید کو بیان فرمایا، خدا کی وحدانیت کے بعد رسول خدا کے اوصاف کو بیان فرمایا، اور فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے ایک اتنا احسن اور اچھے انداز سے ہدایت اور رہنمائی کا انتظام فرمایا کہ اس امت کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی وقف کی اور لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا اور آسان طریقے سے لوگوں کی رہنمائی فرمائی۔ اور اس کے بعد جب رسول خدا کی تعریف و تمجید فرما چکے تو امام علیہ السلام نے خود اپنے تمام کے تمام یعنی اہل بیت علیہ السلام کی تعریف فرمائی، اور فرمایا کہ ہم اہل بیت جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں اور ہم خدا کے راستے پہ چلنے والے ہیں، اور فرمایا کہ ہم اس کائنات میں تمام لوگوں میں سے برگزیدہ لوگ ہیں، یعنی اس کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان میں سے برگزیدہ ترین لوگ ہم اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ پھر امام علیہ السلام نے وہاں کے جو حالات تھے، وہاں کے جو حوادث تھے اس کی طرف متوجہ فرمایا کہ میں اب مدینہ سے کیوں نکلا ہوں اور آپ لوگوں کو کس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ تو اس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیں، میرے پچھلے گفتگو میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا یہاں پہ مقصد دین خدا کو بچانا ہے۔ اب جب کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس زمانے میں کیا ہو رہا ہے کہ یزید جیسا فاسق اور فاجر حکمران جو ہے مسلمانوں کا خلیفہ بن بیٹھا ہے، اور یہاں پہ حالت کیا ہے؟ فَإِنَّ السُّنَّةَ، مولا فرماتے ہیں قد امیت وَالْبِدْعَةَ قد اُحِیت۔ اب حالت کیا ہے، حالات کیا ہیں، کیفیت کیا ہے زمانے کی کہ اس زمانے میں کیا ہے؟ سنت خدا کو پامال کیا جا رہا ہے، اور جو بدعات ہیں ان کو زندہ کیا جا رہا ہے، دین کے اندر انحراف پیدا کیا جا رہا ہے، دین کے اندر خرافات پیدا کی جا رہی ہیں۔ تو لہٰذا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہاں پہ امام کا وظیفہ یہ بنتا ہے کہ امام جو ہے خدا کے اس راستے میں قیام کرے۔ اور پھر امام علیہ السلام نے بصرہ کے لوگوں کو اپنی طرف دعوت دی، فرمایا کہ ان حالات میں آپ پر واجب ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی اطاعت کریں اور میرا ساتھ دیں۔ اور امام علیہ السلام نے اس گفتگو کے اندر بصرہ کے لوگوں کو اپنی طرف دعوت دی ہے اور بلایا ہے۔ یہاں پہ جو پیغام ہمیں حاصل ہوتا ہے، یہاں پہ امام علیہ السلام اپنی گفتگو میں یہاں یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی امت کے اندر اختلاف پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم اہل بیت نے ہمیشہ کوشش کی کہ امت کو اتحاد کی طرف بلایا، وحدت پہ رکھا۔ جہاں تک اپنی ذات کا مسئلہ تھا تو ہم اپنے ذاتی معاملات میں خاموش رہے، یعنی اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو ظاہری طور پہ غدیر قم کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مولا متقیان علی علیہ السلام کی خلافت اور امامت کا اعلان فرما چکے تھے کہ علی میرے بعد میرے جانشین ہیں اور خلیفہ بلا فصل ہیں۔ لیکن اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ جب لوگوں نے امام علیہ السلام کے حق کو چھینا ہے اور حق کو نہیں دیا، یہ ضرور ہے کہ امام علیہ السلام نے احتجاج فرمایا، یہ ضرور ہے کہ جناب فاطمہ زہرا السلام اللہ علیہ نے لوگوں کے ساتھ جو ہے متوجہ کیا انصار کو، اور وہاں پہ جو لوگ موجود تھے مہاجرین کو، سب کو متوجہ فرمایا۔ لیکن وہاں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ امام فرما رہے ہیں کہ جب اپنی ذات کا مسئلہ ہے تو وہاں پہ ہم خاموش رہتے ہیں۔ البتہ وہاں پہ بھی اپنی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، خلافت کا مسئلہ
یہاں پہ یعنی اسلامی حکومت کے لیے ضروری تھا، لیکن پھر بھی کسی حد تک جہاں اپنی ذات میں یعنی خلافت کا مسئلہ اور وہاں پہ مشکلات پیدا ہونے کا خدشہ تھا امت کے درمیان، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں حتی المقدور ہم نے کوشش کی کہ ہم کیا کریں، اتحاد کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، لوگوں کو متحد رکھنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن فرمایا کہ اب کیا حالات ہیں یہاں پہ، چونکہ سنت خدا جو ہے اس کو پامال کیا جا رہا ہے، تو یہاں پہ امام فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا وظیفہ ہے، اور یہاں سے ایک پیغام ہمیں یہ ملتا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ جب تک انسان یعنی اگر کسی معاشرے کے اندر دیکھتا ہے کہ جب تک اس کی ذات کا مسئلہ ہے تو وہاں پہ اگر قربانی دینی پڑتی ہے تو انسان اپنی ذات کی قربانی دے دے، اپنے ذاتی مفادات کی قربانی دے دے، لیکن اگر دین کا مسئلہ پیش آ جائے، جہاں پہ حق کے پامال ہونے کا مسئلہ پیش آ جائے، تو پھر انسان کیا کرے، انسان کوشش کرے کہ اس حق کو مقدم رکھے۔ جبکہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے، ہمارا معاشرہ بالعموم آج کی اگر فضا میں ہم دیکھیں تو بالعموم جو ہمارے ذاتی قسم کے معاملات ہوتے ہیں ہم لوگ اس کو پریفر کرتے ہیں، ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی اپنی ذاتیات کو آگے لے آتے ہیں، اور دین کے معاملات میں ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ تو یہاں امام علیہ السلام کے اس کلام پاک سے ہم یہ ایک نقطہ حاصل کر سکتے ہیں، نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب اپنی ذات کا مسئلہ ہو تو انسان وہاں پہ خاموشی اختیار کرے، البتہ جب دین کا مسئلہ ہو تو وہاں پہ کیا کرے، قیام کرے، وہاں آواز بلند کرے۔ اور یہی پیغام ہے کہ اپنی ذات کو دین پر قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن دین کو جو ہے اپنی ذاتیات کے لیے اس کے لیے خاموشی انسان اختیار نہ کرے، اور نہ ہی ایسا کرنا چاہیے۔ امام علیہ السلام نے کوفہ کے لوگوں کے جواب میں، چونکہ وہاں پر امام علیہ السلام ابھی مکہ کے اندر تشریف فرما تھے، تاریخ نے نقل کیا کہ تقریباً مجموعی طور پہ انفرادی اور اجتماعی طور پہ اگر ملایا جائے تو تقریباً 12,000 لوگوں نے امام علیہ السلام کو خط لکھے، اور ان کا جو لب لباب یا خلاصہ تھا ان خطوط کا بالعموم، اس میں سب ہی نے امام علیہ السلام کو اپنی طرف دعوت دی، چونکہ کوفہ کے لوگوں کو خبر ہو چکی تھی جب امام علیہ السلام مدینہ سے مکہ کی طرف تشریف فرما لے کر آ رہے تھے، ان لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ امام علیہ السلام نے یزید کی بیعت کا انکار بھی کر دیا ہے اور مکہ کی طرف آ گئے، لہٰذا بہت سارے لوگوں نے خطوط لکھے اور اس میں امام علیہ السلام کی اپنی طرف دعوت دی اور اپنی طرف بلایا، جس میں ایک جملہ، ایک پیغام یہ بھی انہوں نے کہا کہ چونکہ امیر شام جو ہے وہ مر گیا ہے اور اس کے بعد یزید جو حکمران بن بیٹھا ہے، تو ہم ان لوگوں کے بنی امیہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے ہیں، ہم تھک چکے ہیں، اور آپ ہمارے امام ہیں اور آپ ہمارے ہادی ہیں، آپ ہمارے رہبر ہیں۔ تو یہاں پہ ان لوگوں نے، کوفہ کے لوگوں نے امام علیہ السلام کو کہا کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، اور آپ تشریف لے آئیں ہمارے پاس، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، آپ ہماری ہدایت کا بندوبست فرمائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور یہاں تک کہ ان خطوط کے اندر اکثر لوگوں نے یہی لکھا کہ ہم نہ جان سے درے کریں گے نہ اپنے مال سے درے کریں گے، یعنی ہم اپنے جان و مال سے ہر لحاظ سے آپ کی مدد کریں گے، آپ کی نصرت کریں گے۔ تو امام علیہ السلام نے کوفہ کے ان تمام لوگوں کے جواب میں امام علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل کو جو ہے ان لوگوں کی طرف اپنا نمائندہ اور اپنا قاصد بنا کر بھیجا، جس میں امام علیہ السلام نے ایک نامہ لکھا، جناب مسلم کو وہ نامہ بھی دیا، اور اس نامہ کے اندر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے مورد اعتماد، اپنے بھائی اور اپنے خون کو، اپنے چچا کے بیٹے کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، میں اپنا جانشین اور اپنا نیب بنا کر آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، لہذا جب یہ میرا نیب آپ کے پاس پہنچے تو آپ کا وظیفہ اور ذمہ داری یہ ہے کہ میرے نیب کے ہاتھوں جو ہے اب بیعت بھی کریں، میرے نیب کا ساتھ بھی دیں۔ اور پھر آگے بڑھ کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر میں منتظر ہوں جناب مسلم بن عقیل کے جواب کا، یعنی جناب مسلم کوفہ کے اندر جب پہنچ آتے ہیں، تشریف لے آتے ہیں، تو پھر مسلم بن عقیل مجھے آگاہ کریں گے کہ کوفہ کے حالات کیا ہیں، کوفہ کے لوگوں کی کیفیت کیا ہے، کوفہ کے لوگ کس حد تک امام میرا ساتھ دینا چاہ رہے ہیں۔ تو پھر امام علیہ السلام نے اس لیٹر کے آخر میں لکھا کہ میں بھی عنقریب آپ لوگوں کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ تو یہاں پہ امام علیہ السلام کی اس پیغام سے یعنی ایک تو نقطہ یہ ملتا ہے، ایک پیغام یہ ملتا ہے کہ امام علیہ السلام نے اس لیٹر کے اندر جناب مسلم بن عقیل کو جہاں پہ اپنا بھائی اور چچا زاد بھائی کہا، وہاں پہ ساتھ یہ بھی فرمایا یہ میرا مورد اعتماد ہے، یہ یعنی وہ ہیں کہ جس پہ میں حسین کو بھروسہ ہے اور میں اعتماد کر رہا ہوں، اور پھر فرمایا کہ یہ میرا جانشین ہے اور یہ آپ کی طرف آ رہا ہے۔ تو یہاں پر اب پیغام کیا ہے کہ یہاں پہ دیکھیے
کوفہ کے لوگوں نے اس زمانے میں اپنے زمانے کے امام یعنی سید الشہداء کے جانشین اور نائب کا ساتھ نہیں دیا، یعنی حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ نہیں دیا، اور کوفہ کے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھیے ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، جب ہمارے مولا امام حسین کوفہ میں تشریف لے آئیں گے تو پھر ہم امام علیہ السلام کا ساتھ دیں گے، خصوصاً توابین جس کی سربراہی جناب سلیمان ابن سرد خزائی کر رہے تھے، تو ان کا یہی دعویٰ تھا، ان کا مدعا یہی تھا کہ جب تک امام تشریف نہیں لے آتے ہم جو ہے انتظار کر رہے ہیں، جبکہ جناب مسلم بن عقیل لوگوں کو بیعت کی طرف دعوت بھی دے رہے ہیں، بہت سارے لوگوں نے دعوت کو قبول بھی کیا، بیعت بھی کی، لیکن آخر پہ کیا ہے، استقامت نہیں دکھائی۔ یعنی یہاں سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں بھی ہم دیکھیں کہ ہم بھی اپنے زمانے کا امام کا انتظار کر رہے ہیں، اور اگر آج کا جو جانشین امام ہیں، جو نائب امام ہیں، جو ولی امام ہیں، آج کے دور کے جس کو ہم آج کے دور میں کہہ سکتے ہیں، جو نائب امام مجتہدین کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں، مراجع کی شکل میں موجود ہیں، رہبر معظم کی صورت میں ہمارے پاس نائب امام موجود ہیں، اگر آج ہم بھی اسی دعویٰ کی طرح، اسی مدعا کی طرح جس طرح کوفہ کے لوگوں نے وہاں پہ یہ کہا تھا کہ دیکھیے ہم اپنے زمانے کے امام کا انتظار کر رہے ہیں، ہم بھی یہ کہیں کہ دیکھیے ہم بھی اپنے زمانے کے امام حضرت امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کا انتظار کر رہے ہیں، مولا آئیں گے تو ہم خود مولا سے پوچھیں گے، جیسے مولا ہمیں احکام دیں گے اس کے مطابق جو ہے ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تو لہٰذا ہم بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، ہم بھی کچھ نہیں کریں گے، ہم بھی اطاعت نہیں کریں گے۔ یہاں پہ یعنی اگر آج ہم نے اپنے زمانے کے ولی کی اطاعت نہ کی، اپنے امام کہ جانشین کی اطاعت اور پیروی نہ کی، تو پھر یہ تاریخ اپنے آپ کو آج پھر دہرائے گی۔ جس طرح کوفہ کے لوگوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا اور نصرت نہیں کی، اور ساتھ نہ دینے کا اور امام کا فقط اس ٹائم کے انتظار کرنے کے نتیجہ میں کیا ہوا کہ وہاں پہ عبداللہ ابن زیاد آیا اور لشکر یزید جو ہے وہ حاوی ہو گیا، اور پھر بالآخر وہ نتیجہ کیا ہوا کربلا کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو لہٰذا یہاں سے ایک پیغام یہ ملتا ہے کہ ہم اس انتظار میں نہ رہیں۔ آج ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اگر اپنے زمانے کا کما حق کا صحیح معنوں میں انتظار کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اپنے زمانے کے نائب اور جانشین امام کی نصرت کی ضرورت ہے، ان کی پیروی کی ضرورت ہے، ان کی اطاعت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اطاعت کریں گے تو پھر جو ہے ہم صحیح معنوں میں کامیاب خود بھی ہو جائیں گے اور اپنے زمانے کے امام کی نصرت بھی کر پائیں گے، اور اگر ہم نے وہاں پہ کوتاہی کی جس طرح کوفہ کے لوگوں نے کوتاہی کی تھی تو پھر اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو کربلا کے اندر۔ تو یہاں سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اس ذمہ داری کو شناخت کریں، پہچانیں، تاکہ اپنے وظیفے پہ عمل کرتے ہوئے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔